بارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جو مبحث ہمارے سامنے تھا وہ یہ کہ امام کی اجازت شرط ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ امام کی اجازت شرط نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا یہ بچے کو اپنے والد پر بھی یہ ولایت حاصل ہے، بیوی کو اپنے شوہر پر بھی حاصل ہے، غلام کو اپنے آقا پر بھی حاصل ہے کہ وہ نہی المنکر وہاں بھی انہی 4 درجات کے ساتھ کرے۔ تو پھر جیسے امام صاحب نے بچے کی مثال لی اور کہا کہ پہلے 2 درجے تو وہاں بھی ہیں۔ پہلے 2 درجے کیا تھے؟ تعریف اور واعظ باللطف، اور آخری 2 درجے تو نہیں ہو سکتے۔ تیسرا درجہ اجتہادی ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ بھئی والد صاحب کی کوئی حرام شے پکڑ کے وہ توڑ ہی دے، پیار ان کو کچھ نہ کہے لیکن وہ شے توڑ دے۔ اب یہ وہ درجہ ہے جو محل نظر اور محل اجتہاد ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے، یہاں امام صاحب ہو سکتا ہے کہیں کہ ایک اعتبار سے دیکھو تو اس کا فعل تو حق ہے، اور ایک اعتبار سے دیکھو تو والد کی ناراضگی ہے۔ پھر وہ درمیانی راہ نکالیں گے کہ اچھا دیکھو اگر حرام کافی بڑا ہو اور والد کی ناراضگی اتنی زیادہ اندیشہ نہ ہو تو پھر یہ کر لے، لیکن یہ سب کیا ہے؟ محل اجتہاد۔ آگے جا کر وہ بتائیں گے کہ جہاں اس طرح کا اجتہاد چاہیے ہونا تو بہتر ہے کہ وہاں عامی کام نہ کرے۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اور عامی جو ہے یعنی ہم لوگ امر بالمعروف نہی منکر صرف جلیات میں کریں۔ جہاں اس طرح کا دیکھنا پڑے کہ اس کے نتیجے میں بڑا منکر تو نہیں آ جائے گا، یا کوئی اور مستحب شے زائل تو نہیں ہو جائے گی، اور ان میں تقابل کیا ہے، یہ بڑی ہے کہ یہ بڑی ہے، یہاں سب ایک دماغ چاہیے نا، تو یہ جلیات میں سے نہیں رہے تو یہاں ہم کام نہ کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں، آگے جا کر بتائیں گے کہ جن لوگوں نے حسبہ میں شرط لگا دی ہے امام کی طرف سے، انہوں نے یہی مفاسد اصل میں پیش نظر رکھے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عام آدمی ایسی جگہوں پر بھی نہی عن منکر کے نتیجے میں کچھ بڑے منکرات ہی پیدا کرتا چلا جائے، اور عام آدمی عموماً چیزوں میں یہ موازنات قائم نہیں کر پاتا نا۔ موازنات کیا ہے؟ وزن کر کے دیکھ لینا کہ یہ زیادہ بڑا ہے یا یہ، تو اسے چاہیے کہ نہی عن المنکر جلیات میں کیا کرے۔ تو ہمارے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شاید یہ درجہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ تیسرا درجہ والد کے ساتھ سمجھانا، اور وہ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہ پکڑ کے گھر کی چیزیں ہی توڑنا شروع کر دے تو وہ ایک اس کے نتیجے میں بڑے فتنے کا احتمال۔ اللہ اعلم۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہاں تک پڑھا تھا ایگزیکٹلی؟ ہاں، لیکن کہا کہ دیکھو کہ یہ جو فعل ہے نا توڑ دینا، یہ ویسے ذات اب سے متعلق تو نہیں ہے نا، باپ کو تو کچھ نہیں کہا اس نے۔ اچھا، ولیکن الوالد یتأذی بہ، رقیش تم پہنچے گئے اس جگہ پہ؟ ولیکن الوالد یتأذی بہ ویسخط بسببہ، ٹھیک ہے، اذیت تو پہنچے گی اور وہ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ الا ان فعل الولد حق، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو بچے کا فعل تو حق ہے نا فی نفسی۔ اچھا، وسخط الاب منشأہ حبہ للباطل وللحرام، اور آپ کہیں گے کہ والد کا ناراض ہونا اس کا منشا تو والد کی حرام اور باطل سے محبت ہے، تو میرے فعل کی وجہ سے اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں تو ناراضگی کا سبب میرا فعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ان کی حب باطل ہے۔ تو لہذا اس نظر سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس کو کر دینا چاہیے۔ لہذا کیا کہتے ہیں؟ وَالْأَظْهَرُ فِي الْقِيَاسِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَلَدِ ذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ، کہ قیاس میں تو ظاہر یہ لگ رہا ہے، ابھی حتمی نہیں رہا، یہ قیاس میں ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بچے کو حق حاصل ہے کہ وہ گھر میں یہ کام کرے، بلکہ قیاس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس پر لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اس نے باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، باپ سے احترام سے بات کی ہے۔ اچھا، جو بالفعل چیزیں توڑی ہیں تو باپ جو ناراض ہوا ہے تو ناراضگی کا سبب اصل میں اس کا نہی عن المنکر نہیں ہے بلکہ ان کے حب منکر ہے، تو لہذا قیاس یہ بتا رہا ہے کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ولا یبعد، ایک اور زاویہ بھی ہو جو میں بتا رہا تھا، جہاں بھی نسبی معاملات آ جاتے ہیں پرسپیکٹو شروع ہو جاتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ اس کا حق ہے، ایک اور زاویے سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ دیکھنا پڑے گا کہ منکر کہیں چھوٹا تو نہیں اور والد کی ناراضگی زیادہ بڑا منکر نہ بن جائے۔ اب یہ ایک اور پرسپیکٹو دیکھنا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں مسائل اجتہادی ہیں تو وہاں ایک عامی کا کوئی دخل ہوگا، یہ اہم بات۔ جہاں عامی دخل دینا شروع کر دیتا ہے وہ مسائل کی نسبیت کو نسبیت کے درجے میں بھی نہیں رکھتا، پھر وہ قطعیت ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے نا آج کل، جیسے مسائل اجتہاد میں وہ
بتائیں گے بیٹھ کے کہ ان کی نماز قرآن و سنت کے مطابق ہے، بخاری کے مطابق نہیں۔ جب آپ دیکھیں وہ مسائل نسبیہ کو یہ جانے بغیر کہ یہ نسبی ہیں، جب آپ جان لیتے ہیں نا مسائل نسبی ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا دیکھنے کا پرسپیکٹیو یہ ہے، لیکن میں اور منظورات کی نفی نہیں کر رہا ہوتا، دیکھنے کے اور زاویے ہو سکتے ہیں، میرا زاویہ نگاہ یہ ہے۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں نا کہ میرا زاویہ نگاہ یہ ہے لیکن دیکھنے کے زاویے اس کے سوا بھی ہیں، تو مسئلہ خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انا علی صواب، حق باطل وہاں ختم ہو جاتا ہے، صواب انا علی صواب وغیری علی خطا ولكن يحتمل غیر ذلك، كيف غیر ذلك ان اكون انا علی الخطا وان يكون هو علی الصواب۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں، آگے بتائیں گے یہ سب مسائل وہ ہیں جو مسائل نظر ہیں۔ تو مسائل نظر میں بہتر انڈین یہ بتانا ہے انہوں نے کہ عوام الناس جلیات ہی میں رہیں تو بہتر ہے، یہاں وہ پہنچ کے اپنے اجتہادات کریں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر، اچھا وہ جو میں کل بات کچھ دنوں سے کر رہا تھا نا کہ بھئی وہ حکمران کو تنہائی میں سمجھانا چاہیے، اور تو پھر میں نے دیکھا کہ آج ہی صبح کہ جو مرتضیٰ زبیدی ہیں اتحاف السادہ جنہوں نے اس کی انہوں نے ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے مستدرک حاکم کی، جس کو امام حاکم نے صحیح کہا کرتے، اس کی صحت پر اختلاف ہے، اور وہ حدیث یہی کہ من کان لہ نصیحۃ عند ذی سلطان، کہ جس نے کوئی نصیحت کرنی ہو سلطان کو، جس کے پاس اختیار ہے، فلیخلو بہ ولا یعلن، تو پھر خلوت میں جا کے اس کے ساتھ نصیحت کرے، علی الاعلان نہ کرے۔ بات واضح؟ تو یہ اہم اصول ہے، یہ نہیں علی الاعلان نہیں کی جا سکتی، سلف کرتے بھی رہے، لیکن جب وہ خلوت میں کر چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کو سمجھایا نہیں مانتے، تو کچھ آئی کہ خلوت میں بھیگی بلی بن جائے بندہ اور باہر بیٹھ کے ممبر پہ گلا پھاڑتا رہے، یہ طریقہ تو نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں خطیبوں کا طریقہ یہ ہے، وہ اب آپ دیکھیں وہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً ہٹ ہو جائے گی وہ کیسے خطاب کیا، اور یہ اصل مولوی ہے، اور یہ جو مسے سے بیٹھے ہیں جو آرام آرام سے بولتے ہیں یہ بالکل فارغ ہے، تو وہ عوام اسی طرح چیزوں کو لے گئے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں مطلب یہ جو آج پرسپیکٹیو والی بات تھی نا، یہ اور نسبی والی، اس کو پیش نظر رکھیں، اس سے دین کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ سارے مسائل سے مراد ہے مطلب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک نسبی وجود ہے، اجتہادیات میں اس کی رائے کا اتنا زیادہ اعتبار ہوتا کوئی، میں بھی نسبی وجود ہوں، آپ بھی نسبی ہیں۔ کیوں نسبی ہیں آپ؟ اس لیے آپ بھی ایک زمان اور مکان میں بند ہیں، آپ کے پاس بھی صلاحیتیں محدود ہیں، آپ کی نگاہ بھی محدود ہے، آپ کا علم اور میرا علم بھی محدود ہے، یہ سب چیزیں بتائی رہی کہ میں نسبی وجود ہوں، مطلق نہیں۔ تو جب میں نسبی وجود ہوں اور مطلق نہیں ہوں تو پھر میری جتنی آراء میرے اجتہاد اور فکر سے برآمد ہوں گی ان میں اطلاق پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب وہی بات ایک اور زاویے سے ہے، یعنی اگر میں نسبی وجود ہوں ہر اعتبار سے، میری بات مطلق ہو جائے گی، یہ تو بالکل کنٹرڈکشن والی بات ہے، تم نسبی تو تمہاری بات بھی نسبی، اگر وہ بات تمہاری فکر سے برآمد ہوئی، اگر وہ بات تمہارے اجتہاد سے برآمد ہوئی۔ اللہ مطلق، اس کی بات میں مطلق، اس کی بات میں کوئی نسبیت نہیں ہوگی، الا یہ کہ اللہ بتائے کہ تمہارے اعتبار سے نسبی ہے، تمہارے اس زمان و مکان کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بات تھوڑی سی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یعنی دوسری طرف یہ گیا کہ اگر اجتہادی بات ہے وہ تو چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن کیا جو جیسے انسانوں کا مجموعی فہم کیا اجماع کیا ہے، اجماع وہ کیسے قطعی ہے؟ ہاں وہ قطعی اس اعتبار سے نہیں ہوا کہ ان کا فہم قطعی ہے، اسی لیے ہمارے علماء اجماع پہ جب بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں اجماع کسی نص پر ہوتا ہے، اصل میں اجماع، اور اگر کہیں وہ نص نہیں ملی تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اجماع سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اصول فقہ کے اعتبار سے دیکھیں وہ کہیں وہ نص اس لیے آگے نقل نہیں کی گئی کیونکہ اجماع ہو گیا تھا، تو کئی دفعہ قرآن کی بات نہیں، کوئی نص نقل نہیں کی جاتی، یعنی ان دی اینڈ وہ جو اجماع ہے وہ مطلب بغیر نص کے کبھی بھی نہیں ہوتا، یعنی اجماع کی بنیاد نص ہوتی ہے۔ اچھا پھر اگر کہا جائے کہ وہ نص کیا قطعی الدلالہ تھی یا وہ نص ظنی الدلالہ تھی، اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا، اگر قطعی الدلالہ ہو تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ ظنی الدلالہ ہوئی تو اجماع سے قطعیت کیسے پیدا ہوئی؟ اور اجماع جو ہے وہ انسانوں کا اجماع ہے۔ اچھا اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع نے جو قطعیت پیدا کی ہے نا وہ انسانی اعتبار سے نہیں پیدا ہوئی، کس اعتبار سے ہوئی؟ اللہ نے کہا، یعنی اس کو اللہ نے کہا کہ اگر مجتہدین امت کے اتفاق کریں گے تو یہ کاشف عن حکمی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
یعنی کاشف عن حکمی ہونے کا مطلب یہ ہے ان کے فہم و اجتہاد سے وہ حکم ظاہر نہیں ہو رہا، ان کے فہم و اجتہاد کے اتفاق سے اس کو میں نے دلیل بنا لیا ہے اپنے حکم کے ظہور کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں قیاس مثبت للاحکام نہیں ہے بلکہ کاشف، اصل میں اجماع بھی کاشف ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں اور دوسری بات، تیسری اجماع اگر مجتہدین میں ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے، مجتہدین میں اگر اجماع ہو جائے اور ہر مجتہد اپنا ایک الگ الگ منظور رکھتا ہے اور پھر بھی اختلاف نہیں ہو پاتا، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منظور یعنی ایک ہی پرسپیکٹو ہے جس سے دیکھ لیا گیا اسے، یعنی ان دی اینڈ اگر یہ انسانی فکر اور اجتہاد ہو تو اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نسبی وجود ہیں اور ہماری بات نسبی ہے، ہمارا فکر، ہمارا فہم سب نسبی ہے اور ہم سب اپنی اپنی ایک گیون کنڈیشن، زمان و مکان سب کے اعتبار سے ہمارا اتفاق ایک اجتہادی رائے پر ہو گیا۔ یہ ہوتا یہاں نہیں ہو سکتا کمرے میں، یعنی اگر آپ یہاں غور کرنا شروع کریں تو اصل میں اللہ نے گویا اس کو سبب عادی بنا لیا اپنی اس سکیم میں۔ اچھا، اس کا سبب عادی ہونا ہمیں قطعیت سے پتہ چلنا چاہیے بس، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اجماع کی حجت کی دلیل قطعی ہونی چاہیے، بات واضح؟ بس یہ ہے۔ میرا ذاتی فہم جو ہے وہ نسبی ہے، لیکن امت کا مجموعی فہم جس بھی چیز کا ہوگا وہ خدا کے حکم پر قطعی دلیل ہوگا۔ جیسے ہم ماتریدیہ کہتے ہیں کہ تحسین و تقبیح عقلی نہیں ہوتی ہے، تو تحسین و تقبیح عقلی نہیں ہے، اور اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ عقلی ہے، بات بات۔ اچھا، لیکن ماتریدیہ نے کہا کہ عقل واجب کرتی ہے انسان پر کہ وہ خدا کو پہچانے۔ اب ان سے جب پوچھا گیا نا کہ بھئی آپ تو تحسین و تقبیح عقلی کے قائل نہیں ہیں، تو یہ حکم عقلی سے آپ نے تکلیف کیسے ثابت کر دی؟ انہوں نے جو وہ بتاتے ہیں، یعنی اس جگہ بھی اگر اس کو دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ وجوب ثابت کرتے ہیں عقل سے، لہذا وہ خدا پر بھی وجوب ثابت کریں گے فلاں فلاں فلاں۔ ہم کہہ رہے ہیں کچھ جگہوں پر عقل کچھ واجب نہیں کرتی، عقل کو اس جگہ اللہ نے کاشف عن حکم اللہ بنایا، بس حکم اللہ اللہ کا ہے، اللہ نے واجب کیا ہوا ہے کہ بھئی مجھے پہچاننا سب پر فرض ہے۔ کچھ احکام اللہ کشف کرتے ہیں رسول کے ذریعے، رسول بھی کوئی شے واجب نہیں کرتا اصلاً، یعنی ہمارے اس میں رسول شارع حقیقی تو نہیں ہے، شارع حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ کچھ احکام میں کاشف اللہ نے رسول کو بنایا، کچھ احکام میں کاشف موجب نہیں، موجب ان کے ہاں ہے، معتزلہ کے ہاں، کاشف کچھ احکام میں اللہ نے عقل کو بنایا۔ تو ان دی اینڈ موجب کون ہے؟ هو اللہ، موجب هو اللہ، اور فی بعض احکامہ یکشف العقل عنہ وفی بعض احکامہ یکشف الرسول عنہ۔ اما عند الاشاعرہ فکل الاحکام تأتی بواسطۃ الرسل ولا مجال للعقل فیہا البتۃ۔ اس طرح اگر یہاں سمجھا جائے، یہ اجماع جو ہے وہ کاشف عن حکم اللہ ہے، الموجب هو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ اعلم۔ خیر، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں، دیکھیں جو پرسپیکٹو کی بات ہو رہی ہے، پرسپیکٹو الاشیاء سب سے زیادہ بولا گیا، ولا يبعد ان ينظر او ينظر فيه او ان ينظر فيه، آپ کے یہاں کیا ينظر فيه الى قبح المنکر والى مقدار الاذى والسخط۔ اب یہ توازنات ہیں، اس کو آج کل کی فقہ الموازنات کہا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے منکر کی قباحت کتنی ہے اور والد کی اذیت اور ناراضگی کتنی ہوگی، دونوں کو ذرا وزن کر کے دیکھیں۔ اب واقعتاً ہم جیسے دماغ جو اب 10 منٹ سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتے اور نہ سن سکتے ہیں، وہ کیسے موازنات یہ کریں گے بیٹھ کے، سوچنے کی بات یہ۔ اچھا، فَإِن كَانَ الْمُنْكَرُ فَاحِشًا وَسَخَطُهُ عَلَيْهِ قَرِيبًا، قریب سے مراد ہے ہلکا ہونا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر منکر بہت فاحش ہو اور ناراضگی والد کی بس قریب سی ہو، مطلب بہت زیادہ نہ ہو، تو پھر كَإِرَاقَةِ خَمْرٍ مَنْ لَا يَشْتَدُّ غَضَبُهُ فَذَلِكَ ظَالِمٌ، ایسے شخص کی شراب گرانا جس کا غصہ شدید، اس کو ویسے ہی پتہ ہے غصہ شدید نہیں آتا، تو اب والد صاحب بھی ہیں تو ان کی بھی شراب مطلب بوتل گرا دی، تو شراب تو بہت بڑا منکر ہے، تو والد صاحب کو اتنا غصہ بھی نہیں آتا، ٹھیک، یہاں تو فضا کا ظاہر، یہ تو بات بالکل ظاہر سی کر دینا چاہیے یہاں کا۔ اچھا، وَإِن كَانَ الْمُنْكَرُ قَرِيبًا،
اگر اس کے برعکس ہو منکر کو اتنا بڑا نہ ہو والسخط شدید اور غصہ زیادہ آنے کا امکان ہو کما لو کانت له آنیۃ من بلور بلور ہے بلور یعنی اگر وہ شیشے کی جو اس طرح کا ہے نا یہ بلور ہی ہوتا ہے اصل میں اس کے کچھ اس طرح کے اوانی ہوں شیشے کے اس زمانے میں اس طرح کے اوانی ہونا مطلب بہت مہنگی شے ہے ورنہ تو خزف کے ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے او زجاج علی صور حیوان وفی کسرها خسران مال کثیر کہہ رہے ہیں یا اس کے کچھ کیا ہو کچھ شیشے ایسے ہوں یا کچھ شیشے کے برتن ایسے شیشے ہی ایسے ہوں جو حیوانات کی شکل میں بنے ہوئے مطلب جیسے آپ کہتے ہیں سراہی سی کر کے بنی ہوئی ہے بگلے کی شکل میں اور فلاں فلاں اچھا اور اس کے توڑنے میں خسران مال کثیر ہو وہ تو پتہ نہیں کہاں سے اینٹیک انہوں نے جمع کیے ہیں فہذا مما یشتد فیہ الغضب یہ وہ جگہ ہے جہاں غصہ انہیں بہت شدید آنا ہے ولیس تجری هذه المعصیہ مجرى الخمر اور یہ معصیت شراب کے درجے کی بھی نہیں ہے اس سے تو ہلکی ہے کافی فہذا کلہ مجال النظر تو یہ بتا رہے ہیں یہ سب نظر کی مجال ہے یعنی مجال کہتے ہیں جولان گاہ ہے میدان ہے اہم بات ہے اب اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن قِيل اگر تم یہ کہو گی آپ نے تخصیص کیوں کر لی ہے والد صاحب کو بیچ میں سے کیوں نکال دیا ہے تو شریعت میں تو تخصیص نہیں آئی نا کہتے ہیں فَإِن قِيلَ وَمِنْ أَيْنَ قُلْتُمْ لَيْسَ لَهُ الْحِسْبَ بِالتَّعْنِيفِ وَالضَّرْبِ وَالْإِرْهَاقِ إِلَى تَرْكِ الْبَاطِلِ تم نے یہ کیوں کہا کہ انہیں یہ حسبہ حاصل نہیں ہے کہ وہ سختی دکھائیں مارے پیٹیں اور باطل کو چھوڑنے پر مجبور کریں اپنے والد کو یہ کیوں نہیں ہے وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَرَدَ عَامًا مِنْ غَيْرِ تَخْصِيص امر بالمعروف تو عام ہے اس میں کوئی تخصیص تو نہیں ہوئی کہ والد کو نہیں کرنا اور ان کو کرنا ہے وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ التَّأْفِيفِ وَالْإِيذَاءِ فَقَدْ وَرَدَ وَهُوَ خَاصٌ فِي مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِارْتِكَابِ الْمُنكَرَاتِ اگر تم یہ کہو نا کہ بھئی یہ تو آیا نا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ اور اذیت نہ دو انہیں تو وہ تو خاص ہے ان مسائل کے ساتھ جس میں ارتکاب منکرات نہ ہو اچھا اب یہ دلیل ہوگی فَنَقُول تو امام صاحب اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں فقط ورد فی حق الاب علی الخصوص ما یوجب الاستثناء من العموم کہہ رہے ہیں والد کے بارے میں کچھ ایسے احکام خاصہ آئے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں کہ ہم انہیں عموم سے استثناء کر دیں اچھا وہ کیا ہے اذ لا خلاف فی ان الجلاد لیس له ان یقتل اباہ فی الزنا حدا اب مثال کے طور پہ کسی کو زنا میں قتل کیا جانا ہے حدن جلاد جو ہے جو بادشاہ کا جلاد ہے وہ اس کا بیٹا نکلا ہے اس کے لیے نہیں جائز کہ وہ قتل کرے بات ہے ہاں کسی اور کو بلوا لیا جائے گا لیکن وہ جلاد خود یہ کام نہیں کرے گا فقہی فروعات ہیں یہ اچھا ولا له ان يباشر اقامت الحد علیہ اور نہ اس کے لیے یہ روا ہے کہ وہ خود اس کے اوپر حد قائم کرے ڈائریکٹ کوئی اور حد بھی قتل نہ ہو کوئی بھی بل لا يباشر قتل ابیہ الکافر اگر اس کا والد کافر بھی ہے تو تب بھی اس کے قتل خود اسے قتل نہ کرے یعنی اگر قتل کرنا پڑ جائے کہ اس کی گردن اڑا دو تو پھر بھی خود نہ اڑائے کسی اور سے کہتے کہ وہ اڑا دے اچھا بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص اگر والد صاحب اس کا ہاتھ کاٹ دیں والد صاحب کیا قصاص دیں گے قصاص میں ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا کہتے نہیں سمجھ آ رہی لم يلزمه قصاص قصاص لازم نہیں آئے ولم يكن له ان يؤذيه في مقابلته یہ فقہی فروعات دلائل سے ثابت ہے وہ امام صاحب نے یا شاید آگے بھی آئے وہ الاتحاف میں انہوں نے احادیث نقل کی اچھا پھر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی اذیت کے مقابلے میں والد کو اذیت پہنچائے یعنی مثال کے طور پہ قصاص لے سکتا ہے والد اسے تھپڑ رسید کرے تو وہ کہے کہ علمی نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اور وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص تو کہیں کہ ہر زخم میں والجروح قصاص نہیں کر سکتا میں کیوں ہونا کا یعنی کچھ ایسے احکام ہیں جس سے والد صاحب اس حکم عام سے نکل گئے اچھا وقد آگے بتاتے بھی ہیں وقد ورد فی ذلک اخبار یہ اخبار جب انہوں نے نقل کیا تو امام زبیدی علیہ الرحمہ نے وہ پھر اخبار نقل کیے وثبت بعضها بالاجماع یعنی کچھ میں اختلاف بھی ہے تو بعض تو اخبار سے ثابت ہوئے بعض میں اجماعی واقع ہو گئے اچھا فاذا لم يجوز له ايذاؤه بعقوبه هي حق على جنايه سابقه فلا يجوز له ايذاؤه بعقوبه هي منع عن جنايه مستقبله متوقعه بل اولى
کہہ رہے ہیں اگر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ والد کو اذیت پہنچائے ایک ایسی عقوبت میں جو حق ہے ایسے جرم پر جو گزر چکا ہے، پہلے کیا تھا نا اس نے، تو پھر اس کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ بلکہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسے ایک ایسے جرم میں اذیت پہنچائے جو ابھی مستقبل میں ہونے والے جرم سے روکنا ہے، جو ابھی متوقع ہے، وہ تو بالاولا نہیں ہوگا، بل اولا، بالاولا اس کے لیے روا نہیں ہے۔ بات واضح؟ وَهَذَا التَّرْتِيبُ أَيْضًا، اب یہ جو انہوں نے حکم بتایا، کہتے ہیں یہی ترتیب کہاں ہوگی؟ وَهَذَا التَّرْتِيبُ أَيْضًا يَنبَغِي أَن يَجْرِيَ فِي الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ، بیوی بھی اسی درجے میں رہے گی۔ بات واضح؟ یعنی وہ جیسے بہت سے خواتین کہتی ہیں کہ شوہر نماز نہیں پڑھتے یا شوہر فلاں فلاں کام کرتے ہیں، تو اب وہ بیوی کے لیے کیا ہے کہ وہ حلال اور حرام بتاتی رہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور ساتھ الوعظ باللطف واللین کرتی ہے۔ الا یہ کہ اگر وہ واقعتاً گناہ متعدی ہے اور وہ برداشت نہیں کرتی تو خلا وغیرہ لے سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں کرے گی۔ اب اسی طرح جو آقا ہے، اور فَهُمَا قَرِيبَانِ مِنَ الْوَلَدِ فِي لُزُومِ الْحَقِّ، ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی۔ وَإِنْ كَانَ مِلْكُ الْيَمِينِ آكَدَ مِنْ مِلْكِ النِّكَاحِ، اگرچہ ملک یمین زیادہ مؤکد ہے ملک نکاح سے۔ کیوں مؤکد ہے؟ اس لیے کہ وہ ملکیت ہے، اور ملک نکاح میں حقیقی ملکیت نہیں ہے، لہذا وہاں قصاص بھی جاری ہوتا ہے بندے اور اب میں۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں جاری ہوتا ہے، امام شافعی کے یہاں نہیں جاری ہوتا۔ ولیکن فی الخبر، لیکن خبر آئی ہے خاص عورت کے لیے، انہ لو جاز السجود لمخلوق لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ہے نا حدیث، نیچے کیا لکھا ہے؟ اخرجہ الحاکم، اور آخر میں بھی یہی لکھا ہے کہ قال صحیح الاسناد وللترمذی وغیرہ وغیرہ۔ ہاں تو لیکن یہ پورا اس میں بتایا اور صحیح الاسناد کا حکم لگایا۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ، اب یہ والی بڑی مشکل سے ہضم ہوگی جدید فیمنسٹک جو بھی ایک اپروچ ہے، اس میں بہت مشکل ہے۔ اتنا کوئی حق بتا دیا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو لَأَمَرْتُ کیا ہے المرأة أن تسجد لزوجها لبعلها۔ وهذا يدل على تأكيد الحق أيضا، کہہ رہے ہیں اس کے بعد بات آئے گی رعیت اور اس میں، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اب ہم نے سلطان کو سمجھانا ہے، اور سلطان کو جب سمجھانے کے لیے ہم کیا دھرنا دیں، یا ہم پکیٹنگ کریں، یا ہم مظاہرے کریں، یا ہم جو ہے وہ ملیٹنسی اختیار، اگر وہ مسلمان ہے، بات ہو رہی ہے اس سلطان کی جو مسلمان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تیسرا درجہ جس میں آپ خود بخود منکرات روکنا شروع کر دیں، وہ محل نظر اور اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً کیا ہے؟ سلطان کے لیے آپ کے پاس کیا دو چیزیں ہیں؟ تعریف اور بس۔ فہل هناك حاجة إلى أن نؤسس جماعة وبعد ذلك، کوئی فرض انسانی درجے میں عام عوام پہ نہیں ہے۔ یعنی سلطان مسلمان ہے لیکن وہ منکرات میں پڑا ہے سارے کے ساتھ، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ الوعظ والنصیحہ، بس باللین۔ مطلب اس کو، اور وہ بھی کام جیسے آگے وہ بتائیں گے کہ اصلاً علماء کا ہے وہ کام بھی اصلاً، کیونکہ یہاں پھر وہ نا ساری احادیث انہوں نے اس جگہ آ کر نقل کی ہے امام زبیدی نے، جس میں میں نے مستدرک حاکم کی بھی بتائی، اور بھی احادیث ہے جس میں کیا بتایا گیا ہے کہ تم سلطان کے ساتھ معاملات میں احانت والا رویہ اختیار نہ کرو، احانت والا۔ تو وہ برا زمانہ بتایا نا کہ جب تم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہو گے، وہ تم بیٹھ کے برا بھلا کیا کریں، وہ بھی اپنی مجلسوں میں عوام الناس پہ نہیں کیا کستے ہوں گے جیسے ہم کستے تھے۔ تو یہ وہی زمانہ، اس کا فائدہ ان دین کوئی نہیں۔ اور دیکھیں عوام الناس کو لگا دیا اس میں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، شہباز شریف کیا کر رہا ہے۔ عوام الناس کو نا ان کی نیکی اور پارسائی پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس کی اصلاح کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اب جمعوں کے خطبوں میں بھی یہی گفتگو چل رہی ہے، ہر جگہ یہی چل رہی ہے، اور سیاست، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل مسائل میں گفتگو کر رہے ہیں جو امت کے مسائل ہیں، لیکن وہ پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل اصول کوئی نہیں، اور اخلاقی حالت اور تزکیہ نفس کی حالتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔